کنانارا پرت سے 3000 کلومیٹر دور ایک ریجنل ایریا ہے. یہاں میں پچھلے 1 مہینے سے مقیم ہوں اور یہاں آنے کے بعد یہ دیکھا کہ یہ ٹاؤن بھی تقریباً 2 حصوں میں سمجھ لیں، اس کو ہم تھیوریٹیکلی بانٹ سکتے ہیں. ایک علاقے کو ٹاؤن کہتے ہیں جس میں دکانیں ہیں، سپر مارکیٹس ہیں اور لگ بھگ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں میٹرو ایریاز کے انڈسٹریل ایریا اور ریزیڈینشیل ایریا کو ملا کے ملتی ہیں. پھر اس کا دوسرا جو حصہ ہے وہ تھوڑا سا باہر کا علاقہ. اب باہر کا یہ میں اس وقت کنانارا ٹاؤن سے کوئی 2-3 کلومیٹر باہر نکلا ہوں، تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ گھر ہیں. گورنمنٹ کا کام ہے کہ فٹ پاتھ بنا کے دیے، سڑکیں بنا کے دیں، کھمبے لگے ہوئے ہیں لائٹ کے، ساری سہولتیں ہیں، گھر بھی ہیں، لیکن صاف نظر آتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا رہن سہن مختلف ہے. جب میں لفظ مختلف استعمال کرتا ہوں تو ان گھروں کے باہر میں نے پڑے ہوئے کچرا دیکھا جو کہ آسٹریلین زیادہ تر آبادی کا خاصہ نہیں ہے. یہاں گورنمنٹ بن فراہم کرتی ہے، آپ کچرا ڈالتے ہیں پورا ہفتہ اس میں، اور ہفتے کے بعد لازمی طور پر گاڑی آتی ہے اور وہ پک کر جاتی ہے کچرا آپ کے گھر سے. اسی طریقے سے سہولتیں گورنمنٹ یہ دے سکتی ہے کہ میں اتنا ریموٹ ٹاؤن میں بھی میں نے یہ دیکھا اسکول بسیں چلتی ہیں، یہاں گورنمنٹ کی ٹرانسپورٹ جو پرتھ ٹرانسپورٹ ہے وہ چلتی ہے. لیکن ابھی ہم ذرا آگے جا کے آپ کو میں گھر دکھاتا ہوں. میں نے یہ نوٹ کیا کہ ان گھروں کے باہر صفائی رکھی جا سکتی ہے، لیکن بس یہ مقامی لوگ ہیں یہیں کے، ان کا شاید کلچر اسی طریقے سے ہے، یہ مل کے اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، یہ ان کا ایک خاصہ ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے جو اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. لیکن گھروں کو بہرحال جب گورنمنٹ اتنی سہولتیں دے تو صاف رکھا جا سکتا ہے. یہ لوگ جو مقامی آبادی ہے، ذرا یہ میں اب گاڑی میں ہوں، مقامی آبادی یہاں جو ٹریڈیشنل لوگ ہیں، یہ لوگ ذرا شرمیلے سے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ کوئی ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے. آنکھ میں آنکھ ڈال کے غصے سے نہیں، یہ آئی کانٹیکٹ پسند نہیں کرتے. شرمیلے سے لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرف کیمرہ کرو تو ان کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ کیوں. تو میں ذرا محتاط رہتے ہوئے گاڑی کے اندر بیٹھ کے یہ ویڈیو اب بنا رہا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ ہم پیوڈ روڈ ہے، یہ سڑک کے دونوں طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ نے جو سہولت دی ہے، پراپر روڈ بنایا ہے، اس کے دونوں طرف اس کے بنے ہوئے ہیں، ورج بنی ہوئی ہیں. سامنے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹریٹ لائٹ بھی دی ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں جب یہ دیکھیں، یہ بھی ایک گھر ہے، مقامی آبادی کے لوگوں کا گھر لگتا ہے. تو یہ دیکھیں اب باہر پڑا ہوا یہ ٹوٹا ہوا سائیکل، باہر یہ بن سا کچرا، یہ بن گورنمنٹ کا فراہم کیا ہوا باہر پڑا ہے، لیکن اور ایک نہیں ہے، انہوں نے 2 اندر بھی مجھے بن نظر آ رہا ہے. اور سارا یہ جس طریقے سے بہرحال اس سے بہتر صاف رکھا جا سکتا ہے گھروں کو. اور اسی طریقے سے یہ اب میں گھروں کی طرف زیادہ کیمرہ کرنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ بالکل بند سٹریٹ ہے، میں یہاں سے یو ٹرن لوں گا. لیکن یہ وہ ایریا ہے جہاں مقامی لوگ رہتے ہیں صرف. اب دیکھیں سامنے یہ گاڑی کھڑی ہے، 2 گاڑیاں ہیں. ایک گاڑی ہے جو اس کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، بالکل نان رجسٹرڈ پلیٹ لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں پلیٹ لگی ہوئی. پیچھے ایک اور گاڑی کھڑی ہے. یہ گھر کی صفائی دوسرے کی بھی ہمیں دور سے نظر آ رہی ہے. اگلا گھر ہے وہ بھی کچھ اس سے مختلف نہیں ہے. اور دوسری طرف گورنمنٹ کی سہولتوں کو دیکھیں تو یہ ہمیں ساتھ جھولا نظر آ رہا ہے. یہ بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک پارک گورنمنٹ نے بنا دیا، اس کے اندر جھولا لگا دیا ہے. لیکن نیچے سڑک کے اوپر دیکھیں، اگر ہم ٹاؤن میں جائیں گے تو آپ کو یہی سڑک آپ نیچے دیکھیں جو جس طریقے سے نیچے چیزیں نظر آ رہی ہیں جو یہاں نہیں ہونی چاہیے. ٹاؤن میں جائیں تو آپ کو سڑک صاف ستھری نظر آئے گی. یہ نہیں کہ یہاں صفائی کرنے والے آتے نہیں ہیں، آتے ہیں،
صفائی قائم بھی رکھنی پڑتی ہے جو کہ یہاں نظر نہیں آ رہی ہے. اور یہ ہم ٹاؤن سے کوئی صرف 2 کلومیٹر باہر کی طرف آئے ہیں. میں ان گلیوں کی طرف گھوم رہا ہوں جن گلیوں میں مجھے اندازہ ہے کہ بھئی یہ زیادہ تر مقامی لوگ ہی رہتے ہیں. اور جب میں مقامی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو یہ کوئی میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمیشہ سے اس ایریے میں آباد تھے ان کی اپنی ایک مخصوص رہن سہن کا طریقہ ہے. یہ گروپوں میں رہتے ہیں، اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، فیملی انوائرمنٹ ان کے بڑے اسٹرانگ ہیں. اب یہ کو آپ اچھا برا نہ اسیس کریں، یہ کریں کہ ان کا رہن سہن کا طریقہ اسی طریقے سے ہے. اور اب میں یہی ڈرائیو کرتے ہوئے ٹاؤن کی طرف جاتا ہوں. یہاں لوگ جو ہے یہ اپنے گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے گھر کی نگرانی کے لیے ڈاگ رکھ سکتے ہیں، کیٹ رکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے لاز بھی بنائے گئے ہیں کہ آپ ان کو لیش کر کے رکھیں، یعنی بند چین کر کے رکھیں اور ان کو واک کے لیے روز باہر لے جائیں. لیکن یہاں میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ گھروں میں کتے رکھ لیتے ہیں جو عام طور پر بڑے اچھے علاقوں میں دیکھنے میں ملتا ہے کہ مینٹینڈ ڈاگ ہوتے ہیں، دھلے ہوئے صاف ستھرے. وہ یہاں نظر نہیں آتے اور نظر بھی زیادہ آتے ہیں یہ ڈاگ یہاں پہ. لیکن بس ایسا ہی ہے، یہ زیادہ صاف ستھرے نہیں رکھتے، رکھنا ہی کافی ہے ان کے لیے. یہ زیادہ کھلے کھلے گھر ہیں ان کے، یعنی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ گھر بھی ان کے بہت بڑے بڑے ہیں. ہر گھر ایسے ہے جیسے ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس ہو. یہ ایک آبادی ہے رہنے کی. دوسری طرف کننارا کا ایک اور پہلو ہم دیکھنے کو جا رہے ہیں. یہ خوبصورتی ہے کننارا کہ یہ 2 چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں جن کے اوپر لوگ کافی حد تک واک کرنے کے لیے راستے بنے ہوئے ہیں، ٹریلز بنی ہوئی ہیں. شام کے ٹائم ادھر آئیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں کہ پسینے پسینے ہوئے ہوتے ہیں، باٹلز واٹر کی ساتھ لی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. ایک آپ کو لائف سٹائل نظر آتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ وہ جگہ ہے جدھر سے میں ہو کے آیا ہوں، جو ایریا ابھی اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مقامی لوگ ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہم کوئی بمشکل ہم میٹرز ہی کو چلے ہیں تو اب آپ کو آبادی تھوڑی سی مختلف نظر آنا شروع ہو جائے گی. یہ بھی رہائشی علاقہ ہی ہے. ابھی یہ وہ علاقہ نہیں شروع ہوا ہے جس میں میں رہتا ہوں، وہاں نسبتاً اس سے بہتر لائف سٹائل ہے لوگوں کا. تو یہ دیکھیں اب آپ کو یہاں چینج نظر آنا شروع ہو گئی ہے. ابھی ایک سڑک صاف ہے، لوگوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ کافی بہتر نظر آتی ہیں. یہ بس اتنا سارا فرق ہے. یہ یہاں کا چائلڈ کیئر سینٹر ہے شاید. اور یہاں پھر ایک خوبصورت سائڈ پہ ہم ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اب میں اصل میں لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو ٹاؤن کی طرف، جہاں آپ کو پتہ چلے کہ بھئی آبادی جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ کیسے رہتے ہیں یا ان کے گھر کیسے ہیں. ابھی ہم یہ کچھ آدھا کلومیٹر بھی ہم سفر نہیں چلے ہیں. اب یہ ایک اور ایریا شروع ہو گیا ہے جس میں آپ کو نظر آئیں گے کہ فارم ہاؤس ٹائپ گھر ہیں یہاں بھی، لیکن بن پڑے ہیں تو ٹھیک ہیں، ایسے ہی ہونے چاہیے. سائڈیں صاف ستھری سڑک کی نظر آ رہی ہیں. یہ گھر ہیں، کوئی ان کے اوپر بہت سارے سوال نہیں اٹھائے جا سکتے. یہ نسبتاً کلین ایریا. ابھی گو کہ ہم ایک ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں نہیں ہے زیادہ رہائشی، زیادہ گھر نہیں ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے دفاتر یا سکول بھی ہیں، لیکن یہ ہم گزر رہے ہیں یہ گھر ہے. لیکن صاف ستھرا ایک نظر آتا ہے کہ اندر باسکٹ بال کا ہوپ لگا ہوا تھا، بہت اچھی، ایسے لگتا ہے مینٹینڈ جیسے نرسری ہوتی ہے ویسے ہے ان کا گھر. یہ بھی یہیں کے رہنے والے لوگ ہیں. اور یہ ایریا دیکھیں آپ، صاف ستھرا، ایسے لگتا ہے مجھے جیسے میں اسلام آباد کے کسی ایریا کے آس پاس سے گزر رہا ہوں. گرینری ہے، درخت ہیں، خوبصورتی ہے، کافی حد تک صفائی ہے. گورنمنٹ کی سہولتیں تو جو ایریا ہم گھوم کے آئے ہیں اس میں بھی ویسی ہی تھیں اور یہاں بھی ویسی ہی ہیں.
یہ یہاں کا ایک مقامی کالج ہے جو ہم ابھی گزرے ہیں. ابھی ہم یہ ٹاؤن کی طرف داخل ہو رہے ہیں. آلموسٹ یہ ٹاؤن ایریا شروع ہو گیا ہے. چھوٹے چھوٹے دفاتر ہیں یہاں گورنمنٹ کے یا کمیونٹی ویلفیئر کے. تو ہم تھوڑا سا مڑیں گے تو یہ کمرشل ایریا کی طرف چلے جائیں گے. یہ اب ہم کمرشل ایریا کی طرف ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ریزیڈینشل ایریا کی طرف ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اب ہمیں بالکل گمان بھی نہیں ہوتا کہ ابھی 500 میٹر دور ہم جس آبادی میں تھے یہ والا حصہ اسی آبادی کا حصہ ہے کیا؟ ہاں اسی آبادی کا حصہ ہے. یہ آئی جی اے ہے ساتھ. یہاں کا ایک بڑا مناسب سائز کا ڈپارٹمنٹل سٹور ہے. جیسا کہ میں نے کہا یہ مقامی آبادی بڑی خوش ہوتے ہیں. یہ گروپوں کی شکل میں نیچے بیٹھتے ہیں اور دھوپ ووپ بھی ہو تو یہ انہیں مشکل نہیں لگتی ہے. یہ لوگ جیسے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو بیٹھنا. کوئی بھی ان کے ساتھ دوسرا بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ پسند کرتے ہیں ایسی جگہوں پہ بیٹھنا. یہ اب ہم کمرشل ایریا میں سے گزر رہے ہیں. یہ آئی جی اے ہے. یہ آئی جی اے اور اب ہم یہاں سے گھومتے ہوئے واپس کولز کی طرف جانا چاہتے ہیں. یہاں پورے ٹاؤن میں کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے. ایک دو راؤنڈ اباؤٹ ہیں لیکن میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے کہ یہاں ٹی اینڈ آپ کو خود ہی آبزرو کرنا ہے کہ کس کے رائٹس ہیں. کوئی نیچے وہ جو شہر میں میٹرو ایریا میں لگی ہوتی لائن ہوتی ہے کہ یہ اس لائن کو آپ نے کراس نہیں کرنا, یہاں آپ کھڑے ہو جائیں. تو یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ لیکر سٹور ہے. یہ خاصہ ہے یہاں کے کلچر کا. تو لیکن یہ بات بھی ایک خوبصورت بات ہے کہ بھئی رات کو 8 بجے کے بعد یہاں تقریباً سناٹا ہو جاتا ہے. یہ اب ہم بالکل پیورلی ٹاؤن ایریا میں سے گزر رہے ہیں. یہ ساتھ میرے سامنے کولز ہے, بینک ہے, سینٹرل لنک ہے, فرائیڈ چکن ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ صاف ستھرا ایریا جیسے ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے مینٹینڈ. یہاں کیب سروس ہے موجود, برائے نام سی ہے. وہ ٹیکسیاں نہیں ہوتی جو نارملی جو شہروں میں نظر آتی ہیں کوئی سوائے ایک آدھ کے. یہاں جو ہے وہ 8 سیٹر گاڑیاں ہیں اور یہ جو مقامی لوگ ہیں زیادہ تر یہ گاڑیاں پتہ نہیں رکھنا پسند نہیں کرتے تو یہی ٹیکسی استعمال کرتے ہیں, کال کرتے ہیں. میں نے جب بھی کبھی کسی ٹیکسی کو دیکھا ہے تو اس میں انہی لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اور 8-10 بندے یہ اکٹھے ہو کے سفر کرتے ہیں, شاپنگ کے لیے آتے جاتے ہیں. یہ اب سامنے ایک پیٹرول پمپ آ رہا ہے. تو کننارا بیسیکلی 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک حصہ ٹاؤن کا ایریا ہے, یہ جو ہم ٹاؤنز کے ایریا میں سے ابھی گزرے ہیں. اس کی اپوزٹ سائڈ پہ وہ زیادہ تر مقامی لوگ تھے جو ہم نے پہلے دیکھے. پھر وہاں سے شروع کرتے ہوئے مڈل میں یہ ٹاؤن آ جاتا ہے. اب ہم ٹاؤن سے نکلے ہیں تو ہم کوئی سفر کریں گے تقریباً 400-500 میٹر تو پھر ایک اور آبادی شروع ہو جائے گی جو ریزیڈینشل ایریا کہلاتا ہے. تو میں یہاں پہ ریزیڈینشل ایریا میں ہی رہ رہا ہوں. یہ جیسا کہ لکھا ہوا ہے یہ مین ہائی وے ہے یہاں کی. ڈارون کو سڑک یہاں سے جاتی ہے, پورٹ ہیڈ لینڈ کو پرلی طرف جاتی ہے, لیک آرگائل کو یہاں سے جاتی ہے. تو یہ اب ہم ٹاؤن کے ایریا سے نکل آئے ہیں. صفائی کا معیار, اسٹریٹ لائٹس اور دیگر تمام سہولتیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہی جو میٹرو ایریا میں ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں, سوائے اس کے کہ یہاں کا ڈرین سسٹم کافی مختلف ہے. میٹرو ایریا میں سیمنٹ کے گول رنگ سے ہوتے ہیں, وہ زمین میں اتار دیتے ہیں اور سڑک کے دونوں طرف ڈھلوان ایسی بنائی جاتی ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ بہہ کے سائڈوں کی طرف چلا جاتا ہے اور ہر 100-200 میٹر کے فاصلے پر وہ رنگ سیمنٹ کے جو میں نے بتایا وہ زمین کے اندر کنواں بنا کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے سڑک کے سائڈ پہ جو کہ خوبصورت بنا ہوا ہوتا ہے, اس میں سے پانی نیچے بہہ جاتا ہے. بارش جتنی بھی ہو چند ہی منٹوں میں پانی بالکل صاف ہو جاتا ہے. یہاں تھوڑا سلسلہ مختلف ہے. یہاں سڑکوں کی ایلیویشن کا خیال رکھا گیا ہے.
کہ بھائی ڈھلوان کس طرف بنائی ہے. جس طرف ڈھلان ہے پانی ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا ہے, اس پانی کا سائڈ پہ بہاؤ انہیں معلوم ہے کہ پانی نیچرلی بہتا ہوا ادھر جائے گا, اور جدھر زیادہ پانی پھر اکٹھا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے وہاں یہ ایک چھوٹی سی واٹر چینل بنا دیتے ہیں جس میں سے پانی گزرتا ہوا باہر نکل جاتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ میں کننارا میں ابھی نیا آیا ہوں, تو مجھے ٹھیک سے یہ پتہ نہیں ہے کہ بھئی کس چیز سے آیا ہوا پانی, گھر کے استعمال شدہ پانی ایونچولی کہاں اینڈ اپ ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتہ ہے, لیکن یہ جو بارش کا پانی ہے یہ دوبارہ اسی لیک میں شامل ہو جاتا ہے جو پورے کننارا میں ہمیں نظر آتی ہے. اب ہم یہ بالکل ریزیڈینشل ایریا کی طرف آ گئے ہیں. یہ ایریا وہی ہے جس میں میں رہتا ہوں. تو یہ دیکھیں یہاں بھی مقامی لوگ ہیں, لیکن کافی بہتر یہ ایریا ہے. آپ کو پھولوں سے نظر آ رہا ہے, درختوں سے نظر آ رہا ہے, صفائی سے نظر آ رہا ہے. بن کلیکشن یہاں بھی ہفتے کے بعد ہی ہوتی ہے. ایک بن ملتا ہے کونسل کی طرف سے, جسے بلدیہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. تو ہفتہ بھر ہم اس کو بھرتے ہیں. بن کلیکشن اسی طریقے سے ہی ہوتی ہے یہاں پہ. یہ درخت ہیں مینٹینڈ, کٹے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کو صفائی کا کوئی خیال رکھتا ہے. گھر ہیں تو یہ جیسے میٹرو میں تھے اچھے گھر ہیں بھائی, تھوڑا سا تعمیر کا نظام تھوڑا مختلف ہے. کئی گھر بریکس کے بنے ہوئے ہیں, کئی ابھی بھی ووڈن سٹرکچر کے یہاں موجود ہیں, لیکن جیسے بھی ہیں خوبصورت بنائے ہوئے ہیں. پینٹ اچھا کیا ہوا ہے, گرلز لگی ہوئی ہیں, مینٹینڈ علاقہ ہے. میرے دائیں طرف یہ اصل میں جھیل ہے جو درختوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے, اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے. دائیں طرف یہ جھیل ہے اور سامنے ہم جاتے جا رہے ہیں. میرے بائیں طرف ساری آبادی ہے. یہ ریزیڈینشل ایریا ہے, اسی میں رہتا ہوں. تو یہ ریزیڈینشل ایریا بھی کوئی مجھے ٹھیک سے ابھی پتہ نہیں ہے. ٹوٹل آبادی یہاں کی 7,500 ہے, تو ایک گھر کے 3 آدمی لگا لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 2,500 گھر, اور 2,500 گھر اگر ٹوٹل ہیں یہاں کے تو 1,000 سے زیادہ گھر جو ہے اس ریزیڈینشل ایریا میں ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی کمرشلائزیشن ہے, جیسے یہ لیک سائڈ ریزورٹ خوبصورت. کبھی نہیں کوئی پریشانی یہاں دیکھی کہ کوئی ڈرنکنگ کر کے شور شرابہ مچا ہوا ہو, بہت زیادہ اوور سپیڈنگ ہو رہی ہو, یا لوگ شور مچا رہے ہوں. کچھ نہیں, خاموش خوبصورتی. یہ ریزورٹ ہے, اور یہ ریزورٹ جو ہی ختم ہوتا ہے تو پھر اگلی اسٹریٹ جو مڑتی ہے اس پہ میرا گھر ہے. اور بس اس طرف میں مڑوں گا تو سارے گھر کم و بیش ایک جیسے ہی ہیں. یہ کچھ جگہ خالی پڑی ہے جو کہ اب ایکسٹینشن ہو رہی ہے. میں ذرا ایسا کرتا ہوں کہ میں ذرا اوپر سے چکر لگا کے آتا ہوں. حالانکہ میں یہاں سے یہ لیفٹ کو مڑ جاؤں تو یہی میرا گھر ہے, پر میں صرف کننارا دکھانے کے لیے کہ ریزیڈینشل ایریا کیسا ہے, میں اوپر سے ادھر سے راستہ نکل جاتا ہے باہر. یہ مجھے صحیح طرح سے پتہ نہیں, میں دیکھ لیتا ہوں راستہ. یہ جیسا میں نے کہا کہ بھئی رائٹ ہینڈ پہ میرے جھیل ہے, اور لیفٹ ہینڈ پہ جو ہے ٹوٹل ریزیڈینشل ایریا ہے. تو میں رائٹ ہینڈ پہ مڑ گیا ہوں. یہ بھی ایک ریزیڈینشل ایریا ہی ہے. یہ سامنے یہ جھیل ہے, جھیل کے اندر کچھ بوٹس کھڑی ہیں. مجھے ٹھیک سے ابھی علم نہیں ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پرماننٹ رہائش جو ہے اپنی انہی بوٹس میں رکھی ہوئی ہے. بہرحال جس مقصد کے لیے بھی رکھی ہوئی ہیں انہوں نے ایک اچھا طرز زندگی ہے. تو بس یہ ہم اس نئی آبادی میں سے گزرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بھئی ہم اندر سے بھی جا سکتے تھے, لیکن میں نے اوپر سے یہ ٹرن اس لیے لیا ہے کہ پورا کننارا جو ہے وہ اس کی پکچر آپ کے ذہن میں آ جائے. یہاں جو برکس اینڈ ٹائلز کے گھر نہیں ہیں, کچھ گھر ایسے بھی ہیں جیسے یہ سامنے گھر ہے, یہ نیچے برک اینڈ ٹائل ہوگا اور اوپر ووڈن سٹرکچر ہے, غالباً ڈبل سٹوری گھر ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ پودے لگے ہوئے, صاف پتہ چلتا ہے کہ گھر کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کا مزاج صفائی پسند, خوبصورت, پرسکون. سامنے ایک اور یہ ڈبل سٹوری گھر آ رہا ہے. یہ شہر سے مختلف طریقے کے بنے ہوئے گھر ہیں جو ڈبل سٹوری بھی ہیں, مختلف بنے ہوئے, یعنی اسٹرکچر تھوڑا مختلف ہے. اس میں زیادہ ووڈ پینلز یوز کیے ہوئے ہیں اور کشادہ پن کو زیادہ خیال رکھا گیا ہے. ہر گھر میں تقریباً
اپنے خواہش کے مطابق لگائے ہوئے، اپنے ذوق کے مطابق لگائے ہوئے یہ جیسے درخت نظر آ رہا ہے. یہ وہ چینل ہے جو اگر میں دکھا سکتا ہوں ہمارے لیفٹ پہ یہ نظر آ رہا ہے، خشک جگہ نظر آ رہی ہے کھودی ہوئی. یہ وہ جگہ ہے جو یہاں پانی ڈرین کا کوئی بندوبست نہیں ہے. پانی نیچرل بہاؤ کے ساتھ جہاں اکٹھا ہوتا ہے، پھر اس کو اس ڈرین بنا ہوا ہے، اس میں سارا اکٹھا ہو جاتا ہے اور یہاں سے بہہ کے یہ لیک میں واپس چلا جاتا ہے. کیونکہ بارشیں کافی عرصے سے نہیں ہوئی، گزشتہ 2 روز پہلے بارش ہوئی تھی ہلکی پھلکی، تو اس میں پانی اس وقت نہیں بہہ رہا ہے اور غالباً اتنا زیادہ بہتا بھی پانی پتہ نہیں، جب موسم آئے گا پتہ چلے گا. اتنا نہیں لگتا مجھے کہ بھئی زیادہ پانی کا یہاں کوئی ڈوبنے والا چینل ہوگا یہ پانی کا جو بنا ہوا ہے. تو یہ ہمیں گھر نظر آ رہے ہیں. اب میں دوبارہ واپس اپنے گھر کی طرف مڑ رہا ہوں. اب لوگوں کا طرز، ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لوگوں کا رہن سہن کا طریقہ دیکھا. وہ تھا کہ بھئی لوگ جس طرح سے گھروں کو مینٹین کر رہے تھے وہ بھی ہم نے دیکھا. یہی وہ ٹاؤن ہے جس کا اب ہم ریزیڈینشل ایریا میں اسی ٹاؤن کے. تو یہ یہاں ہمیں ڈیفرنٹ قسم کے نظر آئیں گے. گھر وہی ہیں، اسی طرح کے ہیں یا اس سے کچھ بہتر بنے ہوئے ہیں، لیکن بہتر بننے سے بھی زیادہ یہ لفظ زیادہ اہم ہے کہ ویل مینٹینڈ. اب دیکھیں یہ سامنے والا گھر ایک مقامی آبادی کے باہر بیٹھا ہوا آدمی ہے. اندر بیٹھے ہوئے آدمی سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ وہ مقامی آبادی کا ہے، لیکن گھر صاف ستھرا ہے. یہ پارک ہے سامنے. تو فورڈ یہ اسٹریٹ کا نام ہے اور یہی میرا ٹھکانہ ہے. یہاں پہ میں رہ رہا ہوں اپنے بچے کے ساتھ. تو یہ اسی تھوڑی سی 10-12 منٹ کی ویڈیو میں میں جتنی کوشش کر سکا ہوں دکھاؤں کہ بھئی یہ کیسا ہے ایریا کننارا کا. یا میں اپنے واپس کارپورٹ میں پہنچ گیا ہوں. تو آج کی ویڈیو یہیں تک. اللہ حافظ.